بڑی خوشی کے ساتھ آج اس دلیل کو لوگ پیش کرتے ہیں، اور سب سے بڑا میلادی جو تھا وہ ابو لہب تھا۔ آپ کی میلادت پہ، آپ کی میلاد پہ خوشی کا اظہار اس نے کیا تھا، اور پھر کچھ کمزور روایتوں کی بنیاد پر بعض لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ابو لہب کی انگلی سے پانی کے قطرے جاری ہوتے ہیں، جس انگلی سے اشارہ کیا تھا لونڈی کو آزاد کرنے کا، اور وہ اس کو پیتا رہتا ہے۔ میرے دوستو، انگلی سے پانی کے چشمے جو جاری ہوتے ہیں وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے چشمے جاری ہوتے ہیں، کسی مشرک کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری نہیں ہوتے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ 15ویں صدی میں آ کر کوئی مولوی اس طرح کی غلط بیانی ممبر رسول پہ بیٹھ کے کرے گا، اللہ نے اس لیے پوری سورت قرآن کی اتار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ پوری صورت اللہ نے اتار دی، فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں، ابو لہب خود بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ ما اغنى عنہ مالہ، اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب بڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں وہ داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی بڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، خوب ایندھن اٹھانے والے، کانٹے اٹھا اٹھا کر پیارے محبوب کے قدموں میں ڈالنے والی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی بٹی ہوئی رسی کا پھندا ہوگا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا تاکہ کل کو کوئی غلط بیانی نہ کرے۔ تو اب بھی اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے، کیا خیال ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے تو ان ہاتھوں میں انگلیاں شامل ہیں یا نہیں؟ آپ میری طرف سے دیں، انگلیاں شامل ہیں یا نہیں؟ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے سب سے پہلے خوشی کا اظہار کیا تھا جب آپ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے تشریف لائے، لیکن جب آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے تشریف لے آئے اور صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور سارے لوگوں کو جمع کر کے جب یہ اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تفصیلی واقعہ ہے، تو ابو لہب سب سے آگے بڑھا اور اس نے بہت گستاخانہ الفاظ کہے کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرے لیے معاذ اللہ ہلاکت ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا، ہم اتنے ویلے اور فارغ ہیں، اس بات کے لیے جمع کیا۔ اور لا الہ الا اللہ سننے کے بعد اس کی جو کیفیت ہوئی تو وہ جناب علی مشرکین مکہ کی ہوتی تھی، ان کو پتا تھا لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے۔ ہمیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم پتہ نہیں ہے، ہم پڑھتے جاتے ہیں لا الہ الا اللہ بھی شرک بھی کر رہے ہیں، بدعت بھی کر رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، رشوت بھی لے دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ دھڑلے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہمیں معنی پتہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی پتہ نہیں ہے، ان کو اس کا مفہوم پتہ تھا۔ علامہ اقبال نے اسی بات کا ذکر کیا، چوں گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اڑتا ہوں، کیونکہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو جانتا ہوں، لا الہ الا اللہ کے مطالبے کو جانتا ہوں۔
تو وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جانتے تھے۔ اس وقت اس نے بڑا پتھر لے کر دونوں ہاتھوں سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسا پھینک کر یہ الفاظ کہے کہ تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، معاذ اللہ، اللہ نے پوری صورت اتار دی اس وقت۔